سبحان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہما کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ زینب ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو کواکب یعنی ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے۔ یعنی جو بھی کائنات کے اندر ہے پروردگار عالم نے اسے زینت بخشی ہے۔ آسمانوں کی دنیا کو پروردگار عالم نے ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی، پھر دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے آسمان کو سورج کے ذریعے سے یعنی چراغوں کے سورج کے ذریعے سے اور قمر چاند کے ذریعے سے آسمان کو ہم نے زینت بخشی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زینت کیا ہے؟ مال ہے اور اولاد ہے، یعنی مال اور اولاد، المال والبنون یعنی بیٹے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیٹے کہ جو دنیا کے لیے زینت ہے، اپنے والدین کے لیے یہ زینت ہے، مال اور دونوں بیٹے بنون یعنی بیٹے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب زینب یعنی دو بیٹے حسنین کریمین علیہم السلام جیسے دو بیٹے جوانان جنت کے سردار کے ہوتے ہوئے مولائے کائنات کے، یعنی یہ دونوں بیٹے بھی تمام دنیا کے بیٹوں سے افضل ہیں، تو یہ کتنے زینت ہوں گے اپنے باپ کے لیے۔ مگر ان دونوں بیٹوں کے ہوتے ہوئے جناب زینب جیسی کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت قرار پائی، یعنی مال اور بنون جو ہے یہ دنیا کے لیے زینت ہے۔ تو پروردگار عالم نے پوری کائنات کو زینت بخشی ہے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو زینت بخشی ہے۔ تو جب کسی نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پوری کائنات کو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی چیز سے زینت بخشی ہے، تو ہم کتنی زینتوں کا تذکرہ کریں کہ فلاں زینت ہے فلاں زینت ہے؟ کوئی ایک ایسی زینت کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس کا ہم ذکر کر دیں تو دنیا کی تمام زینتوں کا ذکر آ جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ زینت الرجال، کہ لوگوں کی کیا زینت ہے کہ اور لوگوں کی زینت، وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، کہ تمام چیزوں کی تو زینت ہے مگر ہر چیز کی جو زینت ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اگر تم تمام زینتوں کا تذکرہ ایک جگہ کے اوپر کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کا ذکر کر دو، تمام زینتوں کا تذکرہ ہو جائے گا۔ تو یہ مولائے کائنات ہیں کہ جن کا ذکر کر دیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے زینت ہے، اور جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جو خود اپنے باپ علی کے لیے زینت ہے۔ اللہ
یعنی یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جو تمام چیزوں کے لیے زینت ہو اس کے لیے بھی زینت، یعنی حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کے لیے زینت کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جب مولائے کائنات گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو جناب فاطمہ لے کر کے آئی ہیں اپنی شہزادی کو، بیٹی کو مولائے کائنات کی خدمت میں، اور کہا کہ اے علی آپ اس کا نام رکھ دیں۔ تو اس وقت مولائے کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ میں کبھی بھی پیغمبر اسلام سے سبقت نہیں کرتا، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی نام رکھے گئے ہیں پیغمبر اسلام نے رکھے ہیں، تو لہٰذا میں پیغمبر کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ ہاں پیغمبر اسلام اس وقت مدینے میں موجود تھے نہیں، اس وقت مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن جب پیغمبر اسلام آئے ہیں تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جو ہے سے کہا مولائے کائنات نے کہ اس بچی کا نام رکھ دیجئے، تو اتنے ہی میں جبرائیل نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھ دیں، یعنی زینب رکھ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسم زینب، اگر آپ نام زینب لے رہے ہیں تو یہ وحی الہی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بھائی یہ وحی لے کر کے جبرائیل نازل ہوئے ہیں نا کہ اس بچی کا نام جو ہے وہ زینب رکھ دیں، تو اگر آپ زینب کا نام لے رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ وحی الہی کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ہے جناب زینب کہ جو اپنے باپ کے لیے بھی زینت ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جیسا کہ خود چوتھے امام زین العابدین کہ انت عالمہ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ اچھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بہت سارے القابات ہیں، یہاں تک کہ 300 القابات بھی ملتے ہیں۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بہت سارے القابات ہیں، یعنی ایک لقب عالیہ، یعنی خود مولائے کائنات کے ہوتے ہوئے، یعنی علی یعنی سب سے بلند، یعنی علی کے ہوتے ہوئے جناب زینب خود عالیہ ہیں، یعنی جس طریقے سے علی بلند اسی طریقے سے جناب زینب بھی بلند ہے۔ تو یہ جناب زینب ایسی معلمہ، ایسی عالمہ ہے کہ جن کو کسی نے پڑھایا نہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے گھر کا دستور ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے جو ہے وہ اس دنیا میں آ کر کے پڑھتے ہیں، وہ بھی کیسے کہ اسکول جاتے ہیں اور اسکول جا کر کے وہاں جا کر کے علم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ جناب زینب کو کہیں جا کر کے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اپنے نانا کی خدمت میں چلی جائے تو پیغمبر اسلام جو ہے وہ جناب جبرائیل سے محو گفتگو ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اگر والد محترم کی طرف چلے جائیں تو متکلم نہج البلاغہ ہیں، سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور اگر اپنے بھائی کی طرف چلے جائیں، حسن کی طرف چلی جائیں تو کتاب صلح کھلی ہوئی ہے، بھائی حسین کی طرف چلے جائیں تو کتاب صبر کھلی ہوئی ہے۔ تو لہذا جناب زینب نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ جناب زینب جدھر جائیں وہاں سے علم حاصل کر لیں، لہذا جناب زینب کہیں جا کر کے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں سارے کے سارے وحی الہی کے مالک ہیں، وما تشاؤون الا یشاء اللہ کے مالک ہیں، کہ جو گھرانہ ایسا ہو کہ جن کا ایک قدم مرضی پروردگار کے خلاف نہ اٹھتا ہو، تو ایسے گھر میں جس بچی نے آنکھ کھولی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچی، اس بچی کا بھی ایک ایک قدم مرضی پروردگار کے مطابق ہے۔ یہ جناب زینب اور واقعات ایسی آغوش میں پرورش پائی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ بھائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پالا،
اچھا اسی گھر کے رہنے والی کنیز بھائی جناب فضہ جب تک زندہ رہی قرآن سے کلام کیا ہے، یعنی پورا ان کا مکالمہ موجود ہے کہ قرآن کے علاوہ کبھی بھی کلام ہی نہیں کیا. جب بھی کوئی کلام کرتی تھی تو قرآن ہی سے کلام کرتی تھی، چاہے وہ سوال ہو یا جواب ہو، قرآن ہی سے کلام کیا کرتی تھی. یہ ہے کون؟ جناب فضہ سلام اللہ علیہ. کون؟ اس گھر کی خادمہ ہے، اس گھر کی خادمہ ہے، لیکن جب تک زندہ رہی قرآن ہی سے کلام کیا. حالانکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے انہیں اپنے آغوش میں پالا نہیں ہے اور نہیں اپنے شیر سے سیراب کیا ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہوگا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علم کا کیا مقام ہوگا کہ جب جناب فضہ جیسے خدمت گزار متکلمہ قرآن بن جائے، قرآن سے کلام ہی کرتی رہے، تو پھر جس بچی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شیر سے سیراب ہوئی ہو اور جس کو سیدہ نے اپنی آغوش میں کھلایا ہو، اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ واقعا کوئی نہیں سمجھ سکتا جناب. اسی لیے فرمایا نا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور عقیلہ بنی ہاشم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی عاقل ہونا اور ہے، عقیلہ ہونا اور ہے. یعنی جہاں سارے کے سارے میں نے کہا نا وما تشاؤون الا یشاء اللہ، کہ یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی ان کی عقل جو ہے کبھی بھی عقل کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا. ایسے گھرانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. یعنی عاقل تو وہ ہوتا ہے جس سے کبھی عقل رہے اور کبھی اس سے جدا ہو جائے، لیکن عقیلہ اسے کہا جائے کہ پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے عقل کے اوپر ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، لہذا اسے کہا جاتا ہے عقیلہ. جہاں سارے کے سارے عاقل ہو وہاں کے اوپر عقیلہ کہنا نا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا امتیاز ہے. یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ واقعا کون سمجھے، اس لیے کہ ایسے گھرانے میں انہوں نے آغوش کھولی ہے کہ جو گھرانہ دنیا میں بے مثال ہے، اور جس نے بھی اس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے وہ بھی انہی کی طرف بے مثال ہے. آئیے اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا بہن کے محمد والے محمد علیہ السلام کہ جہاں مشیان حضرت قرار ان کی جان مال تو آپ ان کی حفاظت فرمائیں. بارے اللہ بہن کے محمد والے محمد علیہ السلام جو ہم مومنین میں اور تمام مومنات کے جو بیمار ہیں اور پروردگار عالم آج کی ولادت بسعادت کے صدقے ان بیماروں کو شفا فرمائے اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے. بارے اللہ بہن کے محمد والے محمد علیہ السلام اور خاص طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ کہ جتنے بھی برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار عطا فرمائے. بارے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرمائے. بارے اللہ آپ کے محمد والے محمد علیہ السلام دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ مسجد شریف کے ضرور میں تعدیل عطا فرمائے. ہم سب کو کیا وانا مشہور فرمائے آپ کے نبی و آل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سے گزارش کے حکمت و سورہ ہم